ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بہار کرم۔ نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجملین واکمل الاکملین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ امہات المؤمنین واولیاء امتہ الکاملین الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الجسيم المكين الرؤوف الرحيم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ونبیہ ورسولہ ومطلوبہ ومقصودہ وموجودہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تصور گنبد خضرا کو سامنے رکھتے ہوئے بآواز بلند دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود السلام پیش فرمائیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، یا رسول اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ خالق ارض و سما رب لم یزل پروردگار عالم کے حضور ناز میں حمد و ثنا کے بے شمار نذرانے اور اس کے محبوب اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن کل العیوب، سرکار کائنات فخر موجودات سرور سروران معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار بار میں درود و سلام کے بے شمار نذرانے عرض کرنے کے بعد بزرگوں دوستوں، میرے غریب نواز سیدی و سندی و آقائی و مولائی و مرشدی، شیخ طریقت و معرفت و حقیقت و حقیت، مبلغ تعلیمات غوثیہ، معلم طریق کتب و شیرم، میرے غریب نواز جلوہ گر ہیں۔ آپ کی صدارت میں یہ تقریب سعید اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ میرے سمیت ہم سب دربار کرم کے خوش چین آپ کی اور میری حضور غریب نواز کی زیارت سے ہم سب اپنی آنکھوں کو شاد کام کرائے ہیں۔ اللہ کرے یہ
تعلق جیسے آج سلامت ہے اسی طرح بروز حشر بھی سلامت رہے۔ یہ گھومتا رہتا ہے جملہ ہمیشہ دماغوں میں کہ حضور قبلہ عالم غریب نواز نے فرمایا تھا کہ جب رب کرم میں ہوا اور اپنی صفت کریمی اللہ نے غالب کر رکھی ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ جیسے یہاں بیٹھتے ہیں جنت میں بھی اکٹھے ہی بیٹھا کریں۔ برادران عزیزت شام، یہ پاکیزہ تعلق قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ اس پہ دوام دے، اللہ اس پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ خوشبخت اور مبارکباد کے مستحق وہ احباب جن کے گھر میں آج شیخ کریم کے قدوم میمنت نزول کی رنج افزائی ہوئی ہے۔ آج کی اس تقریب سعید میں نے سورۃ الصف سے آیات بینات کا گلدستہ ہے اور اس میں سے چند الفاظ آپ کے دامن میں ڈالنے کی جسارت کی ہے۔ حسب معمول یہ جملہ عرض کرنا ضروری خیال کر رہا ہوں کہ میرے یہ لفظ ادھار ہوتے ہیں اور یہ صدقہ ہے میرے شیخ کریم کی عطاؤں کا اور صدقہ ہے دربار کرم کی فضاؤں کا۔ وہاں سے لفظ لیتا ہوں، آپ کے دامن میں ڈالتا ہوں اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے آزمائش کے مراحل میں گفتگو کرنا۔ بہرحال جب ایسی پوزیشن ہو کہ شیخ کریم کی نگاہ عنایت ہو تو پھر بیان بھی آسان ہوتا ہے۔ سورۃ الصف کی آیات بینات آپ کے سامنے رکھی۔ خالق ارض و سما نے بندہ مومن کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ بڑا حسین بیان ہے اور بڑے پیارے الفاظ ہیں جب رب اپنے بندے کو خطاب کرے۔ اور حضرات میں کہیں اور نہیں جاتا، آؤ قرآن کے لفظوں کی لذت اگر تلاش کرنی ہے تو نبی کی آل کے دربار میں کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے مقدس الفاظ ہوتے تو میرے کریم رسول کے نواسے جناب امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی جب قرآن مقدس کی آیات بینات کے یہ الفاظ آپ کے سامنے آتے اور آپ اپنی تلاوت مبارکہ کو جاری رکھا ہوا کرتے تھے تو ان لفظوں پہ امام علی مقام امام حسن پاک رک جایا کرتے تھے۔ حضرات میں آگے چلنے سے پہلے ضروری خیال کرتا ہوں کہ میں یہ تو عرض کروں نا کہ میں کن کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کی رگوں میں زہرہ بطول کے دودھ کی تاثیر ہے، جو جناب سیدنا حیدر کرار کا سجادہ نشین ہے اور وہ ہستی والا صفات ہے جن کے بارے میں کریم رسول کی زبان اقدس کھلتی ہے۔ اور حضرات یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں عرش کا مالک رحمان کلام کرے فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں میرے محبوب کی زبان کو عام نہ سمجھنا، اس پہ جب بھی بولتا ہے عرش کا مالک رحمان بولتا ہے۔ حضرات کون امام حسن جن کی رگوں میں سیدہ زہرا بطول کے دودھ کی تاثیر ہے، جن کے زہد و تقویٰ و ورع میں جناب مولا کائنات علی المرتضی مشکل کشا کی خوبصورت تاثیر ہے، وہ امام حسن مجتبی جب قرآن پڑھتے تھے۔ حضرات میں آگے چلنے سے پہلے ضرور عرض کروں گا کہ کون ہے امام حسن اور کون سا وہ علم مقدس ہے جو آپ کے سینہ اطہر میں متحرک تھا۔ سیدنا حیدر کرار کی بات نہ کی جائے، میرا خیال ہے علم کی وسعتوں کا یہ خوبصورت پیمانہ ہمارے فہم و ادراک میں نہیں آ سکتا۔ میرے کریم رسول کے دربار گوہر بار سے علم کی خیرات لینے والے جناب سیدنا حیدر کرار کے علم مقدس کی یہ شان ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب رسول نے علم
ایسے دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے۔ حضرات چڑیا بچے کو چوگ کیسے دیتی ہے؟ ذرا اپنے عالم تخیل میں چلو، آپ سب کھیتی باڑی کے خوبصورت شعبہ سے منسلک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چڑیا نے جب بچے کو چوگ دینا ہو کیا کرتی ہے؟ بچے کی طلب دیکھتی ہے، بچہ منہ کھولتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، چڑیا اڑتی ہے، کھیت میں جاتی ہے، دانا اٹھاتی ہے اور اٹھا کے بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے۔ پتہ چلا جناب حیدر کرار بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب بھی علی کو علم کی پیاس محسوس ہوئی، میرے مصطفیٰ نے خدا کے دربار سے علم لیا اور علی کے سینے کے اندر دیا۔ اس علی کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا جسے علم دینے والا خود رسول محتشم ہو، اور کہاں سے لے کے دے رہے ہیں؟ رب الارباب کے بارگاہ ناز سے لے کر دے رہے ہیں۔ اور جناب سیدنا حیدر کرار کی ذات والا صفات کے علم کی وسعتوں کا کیا کہنا کہ جسے علم رسول محتشم عطا کرے، ان کے علم کی وسعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کون؟ امام حسن مجتبی جو امام علی مقام امام حسین کا برادر اکبر ہے۔ کھولتے نا جب قرآن اور قرآن کی سطروں پہ جب ان لفظوں پہ واسطہ پڑھتا نا، یا ایھا الذین آمنو، قرآن ٹھپ دیتے، قرآن بند کر دیتے اور سر جھکا کے حریم ناز پروردگار عالم میں عرض کرتے، یہ میرا مالک تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا؟ لگتا یوں تھا کہ قرآن کی لذت امام حسن پاک کے سینے میں اتر رہی ہوتی تھی، اور قرآن کو دوبارہ کھول کر آج ان لذتوں سے اپنے سینے کو آشنا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا تعلق تو ویسے بھی احباب ذی وقار، میں اکثر جگہوں پہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، جو دربار کرم منگانی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تو یہ تعلق خاصا مضبوط ہے۔ اللہ کی عزت اور اس کے جلال کی قسم، تیرا میرا ہاتھ اس مرد کامل کے ہاتھ میں ہے جن کی رگوں میں غازی عباس کا خون حرکت کرتا ہے۔ مجھے آپ کہا کرتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ علی والا کون ہوتا ہے، میں بڑے چہرے سے کہا کرتا ہوں اگر علی والا دیکھنا ہے تو منگانی کی فضاؤں میں آ کر دیکھ لو، جن کے کردار میں بھی علی کی جھلک ہے، جن کے رخسار میں بھی علی کی جھلک ہے، جن کی نگاہ کے اندر بھی حیدر کرار کا فیضان ٹپک رہا ہے۔ آؤ امام حسن مجتبی کی بات کر رہا تھا۔ حضرات قرآن کو ٹھپ کے اللہ کے حریم ناز میں سر جھکا کے پھر قرآن کھولتے اور عرض کرتے، میرا مالک مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ آؤ نا اپنے سینے میں ان لذتوں کے طوفان کو متلاطم کر کے پھر پڑھو قرآن ہم سے کیسے خطاب کر رہا ہے۔ حضرات میں نے جو آیات رکھی آپ کے سامنے، خالق ارض سمانے بندہ مومن کو خطاب کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آج آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں جب کوئی بندہ تجارت کرنے لگے تو دیکھتا ہے کہیں خسارہ تو نہیں ہو جائے گا، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے جب تجارت ہے نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا۔ تجارت کے اندر تو گھاٹا منافع ہوتا رہتا ہے، لیکن رب نے فرمایا جو تجارت میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ گھاٹے والا سودا نہیں، یہ منافع ہی منافع والا سودا ہے۔ اور حضرات ذی وقار دوسری اس تجارت کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا دوسری اس تجارت کی خوبی یہ ہے، کوئی بندہ دکان چلاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی تھوک کی دکان ہو یا تھوک کا کاروبار ہو، جب چلاتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ 1 سال 10 سال 20 سال 50 سال کسی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن رب نے فرمایا جو تجارت میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ خسارہ بھی نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ رہے گا، پھر اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ دوام استقامت مستقل مزاجی کے ساتھ تمہاری جو ہے نا تجارت چلے گی۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ ساری باتیں آ گئی تو آئیے سورۃ صف کی خوبصورت لفظوں کی تاثیر کو سینے میں ڈالیے۔ رب نے فرمایا تجارت تم کرو، میں رب ہو کر عرش کا مالک رحمان ہو کر ساری کائنات کا پالنہار ہو کر میں تمہیں بتا رہا ہوں تجارت تم کرو اور جو ہے نا گناہوں کے سارے بوجھ تمہارے اوپر سے ہٹا۔ پھر فرمایا تنجیکم من عذاب علیم،
دردناک عذاب سے بھی تمہیں چھٹکارا ملے گا. پھر فرمایا جنتیں دوں گا, ایسی جنتیں دوں گا تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر فرمایا ومساکن طیبۃ, جنت میں بھی پاکیزہ رہائش دوں گا. اتنا خوبصورت سودا تجارت تم کرو, تمہیں دوزخ کے عذاب سے بھی چھٹکارا ملے گا, تمہیں جنت کا وعدہ بھی رب کر رہا ہے, اور جنت میں بھی مساکن طیبۃ, پاکیزہ رہائش ہوگی. پھر رب نے آگے فرمایا, اور یاد رکھو کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ نے سارے انعام اگلے جہان میں رکھ دیے ہیں. رب فرماتا نہیں, دوسرا سب سے بڑا فائدہ جو رب فرماتا ہے کہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, وہ بات جو تمہیں سب سے زیادہ اچھی لگے گی. اللہ فرماتا نصر من اللہ فتح قریب, اس دنیا میں بھی تمہارے سر پہ نصرت کا تاج رکھا جائے گا, اگلے جہان بھی عزتوں سرفرازیوں کے تاج تیرے سر پہ سجائے جائیں گے. اتنا خوبصورت خاکہ بن گیا. اب ہم سنیں تو صحیح نا, وہ تجارت ہے کیا, وہ سودا ہے کیا, وہ سودا من کا سودا ہے, قرآن کے لفظوں میں اتری ہے. اللہ فرماتا ہے کام تم نے 2 کرنے ہیں, انعام میں رب نے تمہیں 8 عطا کر دینے ہیں. کیا کام کرنے 2؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, اللہ کے محبوب کے اوپر ایمان. اب ہم سوچ میں گم ہو گئے. ایک طرف رب خطاب بھی کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ساتھ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. مولا جب تو نے ہمیں ایمان والا کہہ کر خطاب کیا تو پھر فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. بات بڑی توجہ طلب ہے برادران عزیز شام, ذرا ذہن کے دریچوں کو کھول کر سنیے کہ بڑی اہم بات کہ ایک طرف ایمان والا کہہ کے خطاب کیا, دوسری طرف فرمایا اللہ رسول پہ ایمان لاؤ. ایک دکاندار کو میں جا کے کہوں اے دکاندار دکانداری کر, وہ کہے گا مجھے دکاندار بھی کہتا ہے, ساتھ یہ بھی کہتا ہے دکانداری کر. سوچے گا ضرور اس میں کوئی راز ہے, یعنی یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دکانداری ایسے کر جیسے دکانداری کرنے کا حق ہوا کرتا ہے. رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ایسے لاؤ, یعنی محبوب کو ایسے مانو جیسے رب منوانا چاہتا ہے, اور رب کو ایسے مانو جیسے شاہ عرب منوانا چاہتا ہے. اللہ کو کیسے مانے؟ رب کے محبوب کی زبان مقدس سے. دیکھیے قرآن مقدس نے کہا کہ قل هو اللہ احد, محبوب تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے, یعنی محبوب کی زبان سے اپنی وحدانیت کا اعلان کروایا, محبوب کی زبان سے اعلان کروایا. کائنات والوں کو بتا دے لا حد لہ ولا ضد لہ لا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ ولا مماثل لہ لا یدرک الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ہم نے مان لیا اللہ کو. رب نے فرمایا اب میرے محبوب کو ایسے مانو جیسے میں خدا چاہتا. رب کیسے چاہتا ہے محبوب کو منوانا؟ اللہ منوانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو ایسے مانو. قرآن کھولو گے تو تمہیں پتا چلے گا. اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے بھی فرمایا میرے محبوب کی اطاعت کرو تو تمہیں میری اطاعت کی لذت ملے گی. میرے محبوب سے محبت کرو تمہیں میری محبت کی لذت ملے گی. میرے محبوب کے ساتھ پیار کرو تمہیں میرے پیار کی لذت ملے گی. میرے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ تمہیں رب کا قرب نصیب ہو جائے گا. میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کر لو, میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں ہاتھ تمہارا ہوگا اور محبوب کا ہاتھ اوپر ہوگا. میں رب اعلان کروں گا یہ ہاتھ اوپر والا ہاتھ میرے محبوب کا نہیں, یہ تو مجھ خدا کا ہاتھ ہے. حضرات میں قرآن سے باہر نہیں نکلا. اللہ نے اپنے محبوب کو منوایا تو کیسے منوایا؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہاں سے نکال لی تم نے بیعت, کیوں جاتے ہو آستانوں کے اوپر, کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم قرآن بڑا ہوتا ان سوالوں کی ضرورت پیش نہ آتی. قرآن کھول کے دیکھیے نا, رب کے محبوب کے صحابہ تھے, نبی کا ہاتھ اوپر تھا, صحابہ کے ہاتھ نیچے تھے. اللہ فرما رہا تھا جبریل جی رب جلیل فرمایا قرآن لے کے جا.
کیا کہنا ہے؟ میں جو میرا محبوب کر رہا ہے نا اسی کو قرآن کی زینت بنا دینا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں نا، ان الذین یبایعونک، محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ہم سوچ میں گم عقل کے گھوڑے دوڑائے، ظاہری ہاتھ تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ رب نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا خبردار آگے لفظوں کو پڑھو تمہیں سوال کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ، یہ عام ہاتھ نہیں، یہ اللہ کی شان قدرت والا ہاتھ ہے۔ دیکھیے قرآن مقدس نے اپنے محبوب کو کیسے منوایا رب نے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ بات کو ختم کرتا ہوں اسی بات کو جو ہے نا اختتام تک پہنچا کر، اللہ کے محبوب نے کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کے کافروں کی جانب پھینکی۔ وہاں مختلف لوگ تھے، کنکریاں ریت کے ذرات اڑے اور اڑتے اڑتے آ کر کافروں کی آنکھوں میں جا کے پڑے، مسلمانوں کی آنکھوں میں نہیں پڑے، مومنوں کی آنکھوں میں نہیں پڑے۔ کیا وجہ تھی؟ ریت کے ذرات ہیں بے جان، عقل و فہم و ادراک سے بالاتر نہیں ہے یہ سب کچھ، لیکن وہ اڑے اڑتے اڑتے آ کے آنکھوں میں پڑتے ہیں۔ کن کی؟ کافروں کی آنکھوں میں۔ انہیں کس نے بتایا تھا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے؟ کافر کی آنکھ میں تو نے جانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں کہ جس کی نسبت میرے محبوب اللہ کے محبوب کے در سے ہو جاتی ہے، وہ چاہے ریت بھی ہو اللہ اس کو سوچنے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ دیکھئے نا لفظوں کی لذت لیجئے برادران زینت شام، میرے پیر بھائیوں، میرے دوستوں، میرے شیخ کریم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو شاد کام کرنے والوں، دیکھیں ریت کے ذرات، چھوٹا سا بظاہر میری جو ہے نا زبان شاید یہاں لڑکھڑا جائے، دیکھیں نا ایک کام تھا، ریت اٹھائی کافروں کی جانب پھینک، یہی تو کام تھا۔ اللہ نے جبریل کو بلا لیا، جبریل جی رب جلیل فرمایا قرآن لے کے جا۔ مولا کہنا کیا ہے؟ فرمایا جو میرا محبوب کرتا ہے اسی کو قرآن بنا دینا۔ کیا کیا تھا؟ لفظوں کا بندل دیکھیے، قرآن کا حسن دیکھیے، اور یہ نفی اور اثبات کا خوبصورت ملاپ دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا وما رمیتا، محبوب تو نے نہیں پھینکی، اللہ اکبر، وما رمیتا تو نے نہیں پھینکی، مولا محبوب ہی تو پھینک رہا ہے، آگے پڑھو نا، وما رمیتا تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب تو نے پھینکی، مولا ایک طرف تو نے نہیں پھینکی، دوسری طرف جب تو نے پھینکی، فرمایا اگلا لفظ پڑھ تمہیں حقیقت سمجھ آئے گی کیا ہے؟ فرمایا ولکن اللہ رما، پھینکنے والا تو اللہ تھا۔ رب چاہتا ہے میرے محبوب کو ایسے مانو جیسے میں خدا چاہتا ہوں، اور میرا مصطفیٰ چاہتا ہے میرے رب کو ایسے مانو جیسے میں مصطفیٰ چاہتا ہوں۔ اگر بات کو کلوز کروں تو یوں سمجھیے کہ زمین سے آواز اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ، آسمان سے جواب آتا ہے محمد الرسول اللہ۔ زمین کی آواز آسمان کی آواز کے ساتھ جب ملتی ہے میرا کلمہ بن جاتا ہے، اور جب کلمہ بنتا ہے تو میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ درمیان میں نہ واو ہے نہ او ہے نہ کوئی درمیان میں عطف ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمانا چاہتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، خبردار جدا نہ سمجھ بیٹھنا، جدا نہ سمجھ بیٹھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درمیان میں عطف نہیں ہے، درمیان میں کوئی نکھیڑا نہیں ہے۔ جب رب نے نکھیڑا نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں نکھیڑا کرنے والے؟ پتہ چلا وہ ذاتیں دو ہیں، اطاعت ایک ہے، وہ ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہے، وہ ذاتیں دو ہیں، عمل ایک ہے۔ رب فرماتا ہے تم اس کے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا، تم اس کے در پہ آ جاؤ تمہیں میرا قرب مل جائے گا۔ چونکہ میں سنی ہوں الحمدللہ ہمیں قرآن آتا ہے یا محمد کا فرمان آتا ہے، اور قرآن کی لذت لیجئے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے محبوب ان کو اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے نبی کی غلامی، میرے محبوب کے اس وقت توق اپنے گلے میں ڈالیں۔ مولا یہ آئے تو تیرے در پہ، تو نے آگے دوسرا بوہا دکھا دیا، مولا تیری محبت کے طلبگار تھے، تو نے کہا میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، ملے گا کیا؟ رب فرماتا ہے پہلے محب بن کے آئے تھے، ذرا جان میرے مصطفیٰ کے در پہ،
پہلے عاشق بن کے آئے تھے، پہلے محب بن کے آئے تھے، فرمایا جا میرے محبوب کے در پہ، مولا تیرے محبوب کے دربار گوہربار میں جائیں ملے گا کیا؟ فرمایا پہلے محب بن کے آئے تھے، میرے محبوب کی محبت، غلامی، اتباع کا توق تو گلے میں ڈالنا تیرا کام ہے، پھر رب ہو کر محب میں بنوں گا، محبوب تمہیں بنا۔ اللہ ہمیں اطاعت رسول نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حسن اعتقاد نصیب فرمائے، اللہ ہمیں رسول کائنات کا در نصیب فرمائے۔ اور حضرات سوکھے نہیں مل جاتے یہ در، اگر چاہتے ہو وہ در ملے، ولیوں کے در پہ آؤ، وہاں سے در رسول بھی ملتا ہے، در خدا بھی ملتا ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا سے تعلق توڑتا ہے، رب سے ناتا جوڑتا ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو دل سے غلاظتوں کو نکالتا ہے، حسد، کینہ، بغض کو نکالتا ہے، ریا، طمع، تکبر کو نکالتا ہے۔ اور ولی فرماتا ہے آنا تمہیں شناسا کروں اس در سے۔ بابا فرید بولے کوٹھے تے چڑھ ویک فریدا، گھر گھر لگی اگ، میں سمجھائے تھے میں ہاں لٹیا، اتھے لٹیا سارا جگ۔ محمد پکے دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے، وما علیہ سارے مل کے دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم غفور الرحیم ساڈے سنگیاں دوستاں نے اس مجلس خیر دا انعقاد کیتا، تیرے محبوب پاک دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں سنن واسطے جتنے ساڈے سنگی ساتھی تشریف لے کے آئے، اساں سارے دی حاضری اپنی بارگاہ پاک قبول و منظور فرما، اور ساڈے واسطے چند گھڑیاں تو شے آخرت بنا دے، ساڈے دلاں نو اپنی طرف متوجہ رکھ، تیری ذات پاک مقلب القلوب ہے، ذکر و فکر دی توفیق دے، اپنی محبت شوق نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک حبک و حب حبیبک الکریم، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، الہی عبدک العاصی انا کا مقرب الذنوب قدار۔ مولا کریم سارے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، نیکی دے کام کرن دی توفیق عطا فرما، برائی تو محفوظ و معمول فرما۔ مولا کریم ساری زندگیاں دے باقی جو ایام ہیں اس طرح گزارن دی توفیق عطا فرما، تو راضی ہو جاویں، تیرا محبوب پاک راضی ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو سنگی ساتھی دوست احباب تشریف لے کے آئے، مولا کریم جو بیمار نے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد نے انہیں اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، جو پریشان حال نے انہیں دیا پریشانیاں دور فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا الہ العالمین برکت رحمت کرم نازل فرما، ساڑھے دوستاں سنگیاں نے جو اہتمام کیتا ہے انہاں دی مسائی، انہاں دا اخلاص، انہاں دا تقوی اپنی بارگاہ پاک قبول فرما، اپنی ذات پاک دا ہمیشہ محتاج رکھ، اور کسی دا دست سے نگر نہ فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔